مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اپریل فول منانا کیسا؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تہوار جو ہے مثال کے طور پہ 12ویں شریف ہو گئی یا 11ویں شریف ہو گئی یا معراج کا موقع آتا ہے، کبھی بھی آپ کو کوئی کافر نہیں ملے گا کہ وہ ان دنوں میں کچھ منا رہا ہو، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو کفار کے طریقہ کار ہیں، ان کے تہوار ہیں، ہم ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا اپناتے ہیں، ایسا اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جو نکالنے والے ہوتے ہیں وہ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو ہم نے بھی نہیں کیا تھا جیسے یہ لوگ کرنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے یہ مثال کے طور اپریل فول منانا، اب یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو کفار کا نکالا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے نکالا گیا تھا۔ اور بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہماری شریعت مطہرہ تو ہر موقع پر مسلمان کو اذیت دینے سے منع کرتی ہے کہ مذاق، ایسا مذاق کہ جو بندے کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے، ہماری شریعت کب اس کی اجازت دیتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ ایک صحابی نے اس زمانے کے اعتبار سے جب ابھی اسلام نیا نیا تھا تو رسی کسی صحابی کے پاس رکھ دی، سوئے کے پاس، تو وہ گھبرا گئے، اٹھے جب وہ سمجھے سانپ ہے، منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے۔ آپ نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھلی تلوار لے کے چلے، کہ کسی کو لگ جائے گی۔ تیر جو ہوتا تھا پہلے جو استعمال ہوتے تھے تو اس میں تیر میں جو آگے پھل نکلا ہوا ہوتا ہے، نوک، منع فرمایا کہ کوئی اس طریقے سے لے کے جائے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لگ جائے، یعنی اتنی احتیاط بتائی کہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی کے برعکس علماء نے یہ بھی بیان فرمایا حدیث پاک کی روشنی کے اندر کہ اس کے ساتھ ہی اس کا عکس بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ اگر آپ کو فون کر کے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کی فیکٹری جل گئی ہے، یا آپ کے فلاں رشتہ دار کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فلاں چیز ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر آپ جب پہنچے اور آپ کو پتہ چلے کہ ایسا نہ ہوا ہو تو آپ تو بہت خوش ہوں گے، اس کو تو آپ مٹھائی بھجوائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، برا ہی لگے گا۔ تو پھر آپ دوسرے کے بارے میں بھی تو سوچیے کہ اس کو برا نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا خطرناک معاملہ پیش آ جائے، اور آتے بھی اس طرح کے معاملات کہ کسی کو کہہ دیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بیچارہ بھاگا، پتہ چلا اس کے تو بیٹے کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ہوتے ہیں ایسے واقعات، پیش آتے ہیں اس طرح کے واقعات۔ تو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے۔ دنیا کے سارے معاملات کے اندر عقل سے، شعور سے کام لیتے ہیں۔ آلو خریدنا ہوتا ہے تو 10 ریڈیو پہ جا کے ہم ریٹ معلوم کر کے پھر آلو لیتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں پر ہماری عقل و شعور سارے کے سارے سو جاتے ہیں، سب چیزیں ہماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جہاں آپ اپنے لیے ایسی چیز پسند نہیں کرتے وہیں مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ایسی چیزیں پسند نہ کریں۔ اپریل فول منانا یہ فول لوگوں کا طریقہ کار ہے، جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ہے، کسی سمجھدار کا طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلامی طریقہ کار ہے۔ ہرگز شریعت مطہرہ اس کو منانے کی اجازت نہیں دیتی۔